وہ جہانگیر ترین، وہ علیم خان جس کے بارے میں کس طرح کے غصے کے الفاظ پی ایم ہاؤس میں بتائے جاتے تھے، آج انہی کو فون کیے جا رہے ہیں اور انہی سے کہا جا رہا ہے سر آپ لیکن پچھلے بڑا سوال تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے. ذرا اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے آغاز کرتے ہیں کہ جو بیانات ہیں وہ اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف کیوں دے رہے ہیں. جی یہ ایک ہی حلے میں 2 اتحادیوں کو تو انہوں نے 3 اتحادیوں کو چھوٹا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایروگنس، اردو میں کہتے ہیں تکبر، اور یہ انتہائی غیر سیاسی رویہ ہے. پہلے شیخ رشید صاحب جیسے منجے ہوئے سیاستدان نے یہ بات کی تو اس پہ مونس لائی صاحب نے جب جواب دیا تو مونس لائی صاحب کے خاندان کی جو خواتین ہیں انہوں نے کہا کہ تینوں کی لوڑ سی جواب دیں گی، چپ رہندا. اور اس نے کہا کہ جی یہ ہم سیاست میں ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایسی بات کر رہا ہے تو ہمیں جواب تو دینا تھا. تو گھر تک رد عمل جاتا ہے، گھر تک رد عمل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تو شیخ رشید صاحب تھے، پھر اگلے دن انہوں نے ایک یو ٹرن مارا اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا، عمومی بات کی تھی. اب اسد عمر صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب اتحادیوں نے کو فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو وہ تھوڑی سی دید لحاظ شرم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں چلیں کچھ دن اور گزر جائیں. لیکن اسد عمر صاحب کی کوشش ہے کہ نہیں یار تم چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم ابھی ہماری بےزتی شروع کر دو. آپ نے نہ صرف آج کاف لیگ کی بےزتی کی ہے، آپ نے کہا ہے جی کہ کاف لیگ جو ہے وہ چند ضلعوں کی پارٹی، پنجاب کے چند ضلعوں کی پارٹی ہے. ایک شیخ رشید صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو میں دونوں کو بتا دوں کہ یہ بظاہر آپ صرف 5 نمبر دیکھ رہے ہیں ان کا کہ 5 MNA ہیں، یہ 5 نہیں ہے، یہ 9-10 ہیں. اور یہ تمام اتحادیوں کو آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں، یہ صرف 9-10 ہیں جو کاف لیگ ہی میں رہیں گے اور کاف لیگ ہی کے ساتھ ہیں. اور اس میں وہ آپ کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں نہیں جا رہے. آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے کاف لیگ میں جا رہے ہیں. کاشف اگر وسائل زیادہ ہوں، سیاسی وسائل زیادہ ہوں تو پھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ چھکے چوکے ماریں. جب ملا کے 6 ووٹوں سے آپ جو آخری اعتماد کی تحریک لی، ووٹ آف کانفیڈنس لیا، 6 ووٹوں سے آپ آگے ہو تو ایسے معاملات پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ غلطیوں کی بھرمار ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ آئی تھنک اٹس اے بٹ بوتھ. یہ اگر آپ تحریک انصاف سے بات کریں پچھلے 48 گھنٹے میں تو ان کا خیال ہے کہ معاملات کچھ ہماری طرف سوئنگ کر رہے ہیں. ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید کہیں سے کوئی گارنٹی وغیرہ ملی ہے، نہیں ملی، کہیں بات چیت آگے بڑھی ہے، بٹ یہ تحریک انصاف آپ کو بتائے گی. آج کی فیصل واڈا صاحب کی ٹویٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن میں ان کے اکیلے کی بات نہیں کر رہا. ظاہر آج کل کام ہی ایک ہے، اس سائڈ سے پوچھو، اس سائڈ سے پوچھو، ہو کیا رہا ہے، تو ہر سائڈ اپنی اپنی سائڈ. لیکن ان کو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی غیبی مدد آ رہی ہے، مطلب غیبی مدد سے مراد ان کے اپنے تادیوں سے معاملات طے ہو جائیں گے. سو یہ تو تحریک انصاف کے اندر کی بات ہے. لیکن اسد عمر شیخ صاحب کا آئی ایم ایکچولی سرپرائز، جو میر صاحب نے کہا شیخ صاحب کی بات سرپرائزنگ ہے، اسد عمر کی بات میرے لیے زیادہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے. ایک دیکھیں پاکستانی پالیٹکس میں ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ الائنسز لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. وہ جہانگیر ترین، وہ علیم خان جس کے بارے میں کس طرح کے غصے کے الفاظ پی ایم ہاؤس میں بتائے جاتے تھے، آج انہی کو فون کیے جا رہے ہیں اور انہی سے کہا جا رہا ہے سر آپ. لیکن پچھلے 3 مہینوں کے اندر تو میرے خیال میں کافی سیاسی تربیت ہوئی ہے. جن لوگوں کے پاس جانا پڑا، جتنی مرتبہ جانا پڑا، تو اس سے کم از کم یہ تحمل تو آ جانا چاہیے کہ بھائی انہی لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں. اگر برا نہ منائیں جی طلعت صاحب، میں جلدی بتاتا ہوں. آپ پہلے کس کے پاس گئے؟ چودھری برادران کے پاس. لاہور گئے آپ، وہاں جا کے آپ نے ان کے ساتھ عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی. آپ جیسے ہی باہر نکلے تو آپ کے میڈیا مینیجرز نے ٹکر چلوا دیے آپ کے جو خاص قسم کے لوگ ہیں ان کے ذریعے کہ چودھری برادران نے حمایت کا یقین دلا دیا. فوراً چودھری پرویز لائی نے طارق بشیر چیمہ کو کہا کہ اس کی وضاحت کرو، انہوں نے تو ہمارے سے عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی. پھر عمران خان صاحب گئے جی MQM والوں کے پاس، MQM ہیڈ کوارٹر سے ملاقات کر کے نکلے، فوراً خبریں چلوا دیں کہ MQM نے حمایت کا یقین دلا دیا. فوراً عامر خان صاحب نے وضاحت کی انہوں نے تو ہمارے ساتھ عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی. BAP کے ساتھ انہوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ اس کے بھی 5 ووٹ ہیں اور ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے، کوئی محنت سماعت کرنی ہے. ان کو پتہ کیا کہا؟ ان کو کہا اپنی پارٹی PTI میں مرج کرو. تو جس لیڈر کو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، یہ اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میں پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا اپنے کانوں پہ، پھر میں نے کہا جناب وہ ہماری پارٹی ہے، ہم کیوں مرج کر دیں؟ وہ لمبی بات ہے. تو وہ بھی مرج نہیں کر رہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ادھر ہی جائیں گے جدھر کاف لیگ جائے گی، کیونکہ MQM تو اعلانیہ جاتی ہے نا چودھری صاحب کے پاس، وہ اعلانیہ نہیں جاتے. BAP والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں.
تو آپ کے خیال ہے سیاسی تربیت کو سیکھا نہیں 3 مہینے میں؟ سیکھا نہیں. دیکھیں نا, جب عمران خان صاحب نے پالیٹکس شروع کی تھی اس وقت بھی نہیں سیکھا. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیخ رشید سے کچھ سیکھ لیتے, لیکن شیخ رشید صاحب کا تو خود ہی جو ہے وہ لگتا ہے کہ لفظ نہیں مجھے سمجھ آ رہا کیا کہوں ان کے بارے میں. بس آپ نے کہہ دیا. ڈی چوک, ابھی جب ہم قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پر لگتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع جو ہے ہونے والا ہے. اب ڈی چوک کے اندر کیسے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, کس نے لگائے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. عموماً سیاستدان مشکل حالت میں اپنے تمام الائز, ورکرز جو اس کے دائیں بائیں بازو ہوتے ہیں ان کی تصاویر وہاں پر لگاتے ہیں, لیکن یہاں پر کینیڈا, نارتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, موزمبیک وغیرہ, رشیا سے جو ہے رشیا میں نے خود پوسٹر دیکھا. این ممکن ہے کہ اس کے اوپر پیوٹن کی بھی تصویر لگی, صرف ایک ملک کا نہیں ہے, پی ٹی آئی چائنا کا نہیں ہے. پی ٹی آئی چائنا کا. تو ڈی چوک جو ہے نا اس میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. تو ڈی چوک پہ حماد صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پرپز کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, یہ جلسہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری سمجھ سے باہر, میں آنیسٹلی بتاؤں ایسے ٹائم پر جس وقت اتنی مشکل میں حکومت ہے اور آپ کو اپنے تادی چاہیے, آپ کے اپنے لوگ, خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ شاید آپ کا ساتھ نہ دیں, ایسے ٹائم پہ تھوڑا سا لو کی رہ کر آپ بات معاملات اندر خانے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اٹس زیادہ وے اراؤنڈ کہ ہر جلسے کے اندر ایک نئی چیز کہہ دیتے ہیں جس کا بعد میں یا پریس کانفرنس میں جس کی بعد میں آپ آ کے خود وضاحتیں دیتے ہیں, سر میں نے شیخ رشید صاحب, ابھی اسد عمر صاحب بھی شاید کچھ کہہ دیں گے چیز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف دونوں ایونچولیٹیز کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جب آپ یہ اگریسو نیچر, یہ اگریسو ریاکشن, جلسے جلوس دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا بھی جب وقت آیا تھا تو اس ٹائم بھی جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے. میاں صاحب بھی جگہ جائے, تم یہ جی ٹی روڈ جانا ہے, موٹر پہ جانا ہے, وہ بحث تھی. وہ تو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بنو میں جب جلسہ کیا تھا, یہ منہ اور مسور کی دار کہتا ہے ریزائن کر دو. سو یہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیشین یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں پر بھی اور نمبرز اکٹھے کر کے دکھا دوں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ پاپولیرٹی کا گراف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا اتنا خراب نہیں ہے. اف وی کین گیدر نمبرز, حفصہ آباد کا جلسہ انہوں نے ٹھیک کیا, کے پی کا جلسہ ٹھیک تھا, میلسی کے جلسے میں لوگ تھے. سو وہ اب میرا خیال ہے یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آئی ایم اسٹل پاپولر. رن اپ ہے تو وہ رن اپ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو پارلیمان کے اندر ہے نا. جب آپ ڈی چوک پہ آتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں سے ایم این ایز کو گزر کے جانا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہیں سے آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ گیم ہار چکے ہیں اور اب آپ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو تھریٹ سے تو بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا چیز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف دونوں ایونچولیٹیز کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جب آپ یہ اگریسو نیچر, یہ اگریسو ریاکشن, جلسے جلوس دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا بھی جب وقت آیا تھا تو اس ٹائم بھی جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے. میاں صاحب بھی جگہ جائے, تم یہ جی ٹی روڈ جانا ہے, موٹر پہ جانا ہے, وہ بحث وہ تو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بنو میں جب جلسہ کیا تھا, یہ منہ اور مسور کی دار کہتا ہے ریزائن کر دو. سو یہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیشین یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں پر بھی اور نمبرز اکٹھے کر کے دکھا دوں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ پاپولیرٹی کا گراف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا اتنا خراب نہیں ہے. اف وی کین گیدر نمبرز, حفصہ آباد کا جلسہ انہوں نے ٹھیک کیا, کے پی کا جلسہ ٹھیک تھا, میلسی کے جلسے میں لوگ تھے. سو وہ اب میرا خیال ہے یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آئی ایم اسٹل پاپولر. رن اپ ہے تو وہ رن اپ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو پارلیمان کے اندر ہے نا. جب آپ ڈی چوک پہ آتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں سے ایم این ایز کو گزر کے جانا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہیں سے آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ گیم ہار چکے ہیں اور اب آپ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو تھریٹ سے تو بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا.